دوسرا یہ بتائے گا بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو چکی ہیں خیبر پختونخوا، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں، کیا وہ پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ سنبھالیں گی، سیاسی طور پر متحرک ہوں گی، خیبر پختونخوا حکومت کو اوورسی کریں گی؟ پلان کیا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیں میری یہ بات ہوئی تھی عمران خان، ایک تو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ نومبر میں عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. ہمارے یہ جو کریڈیبلٹی یہ کمیونیکیشن گیپ ہے نا، یہ ان کے پابا سلاسل ہونے کی وجہ سے ہے، اور نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے. یہ جو ہم غلامی کرتے ہیں امریکہ کی، ماشاءاللہ کھوسا صاحب بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان صاحب. کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں گھر چھٹی دی تھی نا، امریکہ کے کہنے پر ہی، اس وقت کی حکومت کے کہنے پر. اب 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پینڈلم، وہ کہتے ہیں نا سوئنگ ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس، جو ہے سوئنگ سٹیٹس نے کیا، ان کا سوئنگ کس طرح جو ہے یو ٹرن مارتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت. آپ دیکھیں گے کہ عمران کے جو ہے پیچھے پھریں گے اور مطلب ڈونلڈ ٹرمپ، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور وہ الیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں 100% ہمیں رہائی جو ہے مقصود اس لیے ہے کہ وہ کریڈیبلٹی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے، وہی ایک قائد ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری پارٹی کے اندر ایک ہی لیڈر مانتے ہیں اور وہ عمران خان کو مانتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، جن کو عہدے دیے گئے ہیں ان کا چلیں وہ تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، مگر وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یہ جو ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو ابہام پیدا ہوتا ہے وہ ابہام ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے امریکہ کی، یہ ذہن میں رکھیں عادل شاہ زیب صاحب، ذہن میں رکھیں. ہمیں صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا، کیونکہ عوام میں جو پذیرائی عمران خان کی ہے وہ 90% پاکستانی جو ہیں، اور 100% پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے. اور یہ اس طرح خش و خاصات کی طرح یہ جو بونے سیاستدان جو اس وقت 17 سیٹوں والا جو وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، پاپائے روم ایک تو ان کے بڑے چلے گئے ہیں نا، وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ بھی لکھ لیں، وہ واپس نہیں آئیں گے. آج وہ لابنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ واشنگٹن جا رہے ہیں، اور ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا راجہ سکندر کی آپ کو وہ دیتے ہیں، خدمات سے آپ کے سپرد کرتے ہیں. دیکھیں وہ کس طرح سے جو ہے فارم 47 کے ذریعے جو بائیڈن کے کینڈیڈیٹ جو ہے کاملہ کو جتاتا ہے. یہ کام وہاں نہیں چلے گا، اگرچہ وہ پاپائے روم چلے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے. سو دیکھ لیتے ہیں وہ کون سا تیر مارتے ہیں وہاں جا کر، اور کیا وہ مشاورت دیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اپنی شکست کو کس طرح سے فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ اگر اس امریکہ میں کرنے پتہ نہیں کیا گئے ہیں، باہر کے جو بھی کرنے گئے ہیں، ہمیں صرف نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے امداد، باقی کا کام ہمارے خود لوگ کر لیں گے. ہمیں آئینی حقوق دیں، پاکستان کے عوام کو آئینی حقوق دیں، عدلیہ کو آزاد کریں، عدلیہ آزاد منش فیصلے کرے. جس طرح آفریدی صاحب نے پہلا فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی تھی بحال کر دی، جس کو میں جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ انہوں نے واپس رکھا، امین الدین خان کو باہر کیا کیونکہ وہ جونیئر ہیں. اسی طرح آج فل کورٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں فل کورٹ ہوئی ہے، اور دیکھیں ان کے جو ہے آپس میں کیا مشاورت ہوتی ہے. ہم تو توقع کرتے ہیں کہ خدا را یہ تفرقہ بازی جو ہے کم از کم عدلیہ کے اندر یہ ختم ہونی چاہیے. عدالت ایک فیصلہ کرے کہ کیا وہ نظام عدل کو وہ جو ہے آزاد دیکھنا چاہتی ہے، کیا وہ وکلاء کی جو ہے خواہشات اور امنگوں کے مطابق اپنے آپ کو ان کے جو ہے اثر سے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اثر سے باہر کرنا چاہتی ہے، اور کیا وہ عوام کو جو ہے صحیح معنی میں انصاف دینا چاہتی ہے. ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، ساری قوم ساتھ کھڑی ہوگی، آپ یقین کیجئے گا. سو یہ آج شروعات سردار لطیف کھوسا صاحب، ٹھیک.